نہیں کہا، مدینے کے امیروں کے بارے میں نہیں کہا. اگر میرے بعد خدا نبوت کا تاج رکھتا، سرمایہ داری کی وجہ سے رکھتا، مالداری کی وجہ سے رکھتا، بادشاہت کی وجہ سے رکھتا، یہ علم ہی تھا. انگلی کا اشارہ کر دیا، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ادھر اشارہ کر دیا، صدیق مجھے نبی بنا دیا، تجھے صدیق بنا دیا. تیرے میں اور میرے میں فرق صرف نبوت کا ہے. جو نبوت کے وہ صاحب ہے، پروردگار عالم نے سارے کے سارے ابو بکر تیرے سینے میں اتار کے رکھ دیے. یہ مدرسے میں پڑھنے والا تھا، یہ قرآن پڑھنے والا تھا. کون؟ جبرائیل علیہ السلام پاس آ کے کھڑے ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کی طرف دیکھ کے، جبرائیل اچانک کیسا، بغیر بدلائے آنا کیسا؟ میرے کملی والے میں بھی جلدی جلدی آیا، ہانپتا کانپتا آیا، میں بھی بڑی تیزی سے آیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، مدینے میں آج کون فوت ہو گیا، جس کا انتقال ہو گیا؟ آج کون مر گیا جس کی وجہ سے پورے آسمان پر چراغا ہوا ہے؟ میں زمین پر پوچھنے کے لیے آ گیا. فرشتے بڑی حیرت میں مبتلا ہے. کملی والے بتلائیے آج کون فوت ہوا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ استبشر بموتہ اہل السماء. جب کوئی زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اس کی روح پہنچتے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے. آج پتہ نہیں کس نے جا کے اتنا عظمت والا سجدہ کیا کہ اس کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے مسکرانے لگ گئے. میرے نبی نے اپنی جگہ سے اٹھ کے دیکھا اور دائیں بائیں نظر ڈالی، ایک کلیجے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ کا کیا حال ہے؟ میری مجلس میں نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے وہ بیمار تھا. ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلا گیا ہو. حضور عیادت کے لیے خود تشریف لے گئے. یہ کوئی یونیورسٹی والا نہیں تھا، یہ قرآن والا تھا جس کی عیادت کے لیے کملی والا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب دروازے پہ پہنچے، چرپائی پہ کے ساتھ کی میت دیکھی، پریشان ہو گئے. وہی کھڑے کھڑے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے اندر دیدار حالانکہ کمرہ خالی ہے. پھر آپ نے اپنے چادر اور کرتے کے دامن اور لنگی کے کپڑے کونوں کو سمیٹا. پھر ایسے اندر گئے جیسا کوئی کانٹوں میں چل کے جاتا ہے. پھر حضرت صاحب کی میت کی چرپائی پہ ایسے جا کے قریب بیٹھ کے گھٹنوں کے بل جیسا کوئی رش بھیڑ میں بیٹھا کرتا ہے، جیسے کوئی کسی کو جگہ دے. صحابہ کرام حیران ہو کے پوچھنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر یہ کون ہے اور آپ کی حالت کیسی ہے؟ سارا مکان خالی، بیڑا خالی، دوسرا کمرہ خالی، برآمدہ صحن خالی، صاحب کی میت کا سرانہ آگے پیچھے کا حصہ خالی، اور آپ ایسے بیٹھو جیسے رش میں بیٹھا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا تو جو تم دیکھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس مرد قلندر کو آسمان سے فرشتہ اتنا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اتنا آیا کہ محمد کو یہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی. ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اپنے پر کو سکیڑا، فرشتہ پھر یوں کر کے بیٹھا تو مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. صحابہ اکرام نے اس اسلام میں حضرت جنازہ اٹھائے. آپ نے فرمایا اٹھاؤ، مدینے کی گلیوں میں جنازہ جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف صحابہ اکرام دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا میرے یارو اب کیا دیکھتے ہو؟ عرض کرنے لگے کملی والے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میت کا وزن اوپر کوئی نہیں. حضور نے پاؤں اٹھا کے یوں چرپائی کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا واہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چرپائی تو تم نے اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ صفہ کے چبوترے پر کوئی رحم کھا کر انگوروں کا گچھا، کھجوروں کا گچھا لٹکا جاتا تو ایک ایک دانہ مل جاتا. یہ کون لوگ ہیں؟ شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید میں رہے، درختوں کے پتے چڑھائے لیکن قرآن نہ چھوڑا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ان کے گلے پہ چھریاں پھروائی لیکن قرآن نہ چھوڑا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تاج نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی سروں کو اپنے دھڑ اپنے سر کٹوا دیے اور سروں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھا دیا لیکن قرآن نہ چھوڑا. یہ کون لوگ ہیں آگ میں چھلانگ مار لی لیکن نبوت کا دامن نہ چھوڑا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بوٹیوں کا قیمہ کروا دیا لیکن دامن نبوت کو نہ چھوڑا. پھر میں آج کیوں
نہ کہوں اللہ اکبر ختم نبوت کے محافظ مدرسے والے قرآن کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے عظمت صحابہ کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے ازواج مطہرہ کی عزت کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے پھر میں کیوں نہ کہوں مساجد کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے مدارس کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے پاکستان کے استحکام کی حفاظت کرنے والے مدرسے والے پاکستان کی سالمیت اور عزت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے یہ مدرسے والے خدائے پاک کی قسم مجھے 70 سالہ زندگی میں 70 سالہ پاکستان کے دور حکومت میں ایک مدرسے والا دکھا دو جس نے پاکستان کے نام پہ کھایا ہو ایک مدرسے والا دکھا دو جس نے کسی سٹیج پر مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے اپنے ملک کا سودا کیا ہو میرا بیت الجلال کی قسم ہے تمہیں ایک نہیں غازی رمضان شہید کی صورت میں ہزاروں دکھاؤں گا ممتاز قادری کی صورت میں ہزاروں دکھاؤں گا مفتی محمود کی صورت میں دکھاؤں گا عطا اللہ شاہ بخاری کے چہرے میں شکل میں دکھاؤں گا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں دکھاؤں گا احمد علی لاہوری کی شکل میں دکھاؤں گا قاری قرآن خادم قرآن مولانا غلام اللہ خان کی صورت میں دکھاؤں گا خدا کی قسم یہ لوگ ہیں پاکستان کھانے والے نظر نہیں آئیں گے بلکہ پاکستان کی سربلندی استحکام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مولویوں کا نام حالانکہ کروڑوں روپیہ زکاة آتی ہے اتنی زکاة آتی ہے کہ بنوری روڈ والے اعلان کرتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں دوسروں کو دو دارالعلوم کراچی والے اعلان کرتے ہیں ہمیں نہیں دوسروں کو دو پنڈی کے مدارس والے کہتے ہیں ہمیں نہیں دوسروں کو دو ایمانداری کی بات ہے پیسہ ہے روپیہ ہے سکہ ہے سونا ہے چاندی ہے لوگ زیور دے جاتے ہیں اپنی بیویوں کے کانٹے دے جاتے ہیں او بابو میں حافظ آباد لاہور پشاور کی بات نہیں کرتا مجھے پنڈی کے ایک کسی مدرسے میں کرپشن دکھا دو جس نے قرآن کے نام پر پیسہ خود خرچ کیا ہو لیکن میں تمہیں پنڈی کے اندر دنیا داری کے نام پر کئی ایسے محکمے دکھا دیتا ہوں یقین جانو سفید کپڑے پہننے والے منہ دکھانے کے قابل نہیں یہ پیمن والے کپڑے پہن کر منبر پر بیٹھتا ہے اللہ اکبر انسانی صورت کم نظر آتی ہے چودھویں کا چاند زیادہ نظر آتا ان میں کرپشن کیوں ہوتی ہے ان میں دھوکہ کیوں نہیں ہوتا ان میں دھوکہ کیوں نہیں ہوتا آج سے 2 سال پہلے دارالعلوم کبیر والا میں نے قرآن پاک سنایا 10 روزہ قرآن پاک 30 دن تھا اللہ اکبر شیخ الحدیث مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تراویح کے بعد تشریف لائے اور ادھر مجھے اللہ والے کی شادی بتلاؤ ادھر آیا اور بلایا ابو ارشاد ادھر آؤ دن رات تقریریں کرتے ہو جی میں نے کہا جی چلے ادھر آؤ پہلے منہ کھولو پھر میرا دل سنتا خدا کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں 10 رات کے بجے اور میں مولانا خدا کا نور نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے مدرسے میں افطاری کر رہے ہو مدرسے میں سحری کھا رہے ہو صدقے کمال آپ پہ جائز کوئی نہیں میں نے کہا جب مہمان خانہ یہاں مہمان نوازی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب فتویٰ اپنی جگہ تقویٰ اپنی جگہ سحری افطاری کے لیے جو کچھ ہو مدرسے فنڈ میں جمع کرا دو میں مفتی ضرور ہوں دارالعلوم دیوبند میں 2200 طلباء کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا ضرور ہوں لیکن اگر میں کبھی مدرسے کا کھانا کھاتا ہوں گھر جانے سے پہلے اس کھانے کے پیسے مدرسے میں رسید کٹوا کے چلا جاتا ہوں تاکہ قیامت کا دن ہو قرآن والوں پر اللہ اکبر خردبر کرنے کا تھپا نہ لگے میں نے کہا واہ واہ یونیورسٹیوں والے پیچھے رہ گئے قرآن والے باقی رہ گئے ایسے ہے کہ نہیں اللہ میں بھی تشریف ہو اور صرف دارالعلوم کی بات آئی ہر دارالعلوم میں چلے جاؤ تمہیں دارالعلوم کے دیوبند کے کتنے شیخ الحدیث دکھاؤ جو پڑھایا کرتے تھے اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے آؤ باتوں میں بات آ گئی وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن اس وقت ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر دارالعلوم دیوبند کے محتمین دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھانے والے نام جیسے بھی کبھی آ گئے خاندان کے اندر شادی آ گئی
مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ خاندان کے اندر شادی آ گئی، بڑی عام شادی تھی۔ فرمایا مدرسے کی آج کی تنخواہ لی ہے دہاڑی کی، لیکن اس بات چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بیل گاڑی کا زمانہ تھا، چاروں طرف خیمہ لگا لیا، اپنی بہو بیٹیوں کو بیوی بچوں بچیوں کو بٹھا لیا، خود لگامیں پکڑ کے بیل گاڑی کی چلا رہے ہیں۔ کون ہے؟ شیخ الحدیث ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری۔ راستے میں چاروں طرف سے ڈاکوں نے گھیرا ڈال لیا، مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیل گاڑی کی لگامیں چھوڑ دی۔ فرمان لگے خبردار پردہ نہ اٹھانا، پاک عورتیں قرآن والی ہیں حدیث والی ہیں، ان کے چہرے کو تو آسمان کے سورج